وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ روم آیت نمبر 1 حصہ اول۔ آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا حاکم اعلیٰ مانتے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ پھر جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو مشکل وقت میں بتوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کو اس کے لیے اپنا دین خالص کرتے ہوئے پکارتے ہیں۔ پھر جب اللہ انہیں بچا کر خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو اس وقت وہ دوبارہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ تاکہ اس نعمت نجات کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں عطا کی اور کفر کی زندگی کے حرام فائدے اٹھاتے رہیں، پس وہ ان قریب اپنا انجام جان لیں گے۔ اولم يروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم افبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون۔ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کعبہ کو جائے امان بنا دیا ہے اور ان کے ارد گرد کے لوگ اچک لیے جاتے ہیں، تو کیا پھر بھی وہ باطل پر ایمان رکھتے اور اللہ کے احسان کی ناشکری کرتے رہیں گے؟ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا حق کو جھٹلا دے جب وہ اس کے پاس آ پہنچے؟ کیا دوزخ میں کافروں کے لیے ٹھکانہ مقرر نہیں ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ اور جو لوگ ہمارے حق میں جہاد اور مجاہدہ کرتے ہیں تو ہم یقیناً انہیں اپنی طرف سیر اور وصول کی راہیں دکھا دیتے ہیں، اور بے شک اللہ صاحبان احسان کو اپنی معیت سے نوازتا ہے۔ سامعین اکرام، سورہ روم آیت نمبر 1، لفظی ترجمہ الف لام میم۔ اللہ تعالیٰ اس کا معنی بہتر جانتے ہیں۔ غلبت الروم، مغلوب ہو گئے رومی،
فی ادنی الارض قریب کی زمین میں، وہم من بعد غلبہم سیغلبون اور بعد مغلوب ہونے کے وہ جلد ہی غالب ہو جائیں گے، فی بضع سنین، بضع سنین چند سالوں میں، للہ الامر من قبل و من بعد، اللہ ہی کا ہے حکم اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی، وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ اور اس دن خوش ہوں گے مومن بنصر اللہ، اللہ کی امداد سے، يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور وہ غالب اور مہربان ہے، وعد اللہ کا وعدہ ہے یہ، لا يخلف اللہ وعدہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، ولیکن اکثرہم لا يعلمون لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ سامعین کرام، سورہ روم کا نزول جو ہے وہ تقریباً وہی ہے جو سورہ عنکبوت کا تھا، یعنی دور نبوت کا درمیانی عرصہ تقریباً 7 نبوی، اور مضامین بھی تقریباً وہی ہیں سامعین کرام۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ مکی صورتوں کی میں جو مضامین ہیں وہ بنیادی ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کی طرف، رسالت کی طرف اور آخرت کی طرف متوجہ کر رہا ہے، جیسا کہ ان کو کر رہا تھا مشرکین مکہ کو۔ مشرکین مکہ بھی ہماری طرح آخرت کے وجود سے قولاً بھی انکاری تھے، ہم خیر قولاً تو مانتے ہیں لیکن عملاً ہم بھی نہیں مانتے، وہ تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن مضامین، سامعین اکرام یہ بات نوٹ کر لیں کہ اس صورت کے مضامین، ظاہر ہے کہ سارا قرآن ہمارے لیے ہے اور یہ مومنین کے لیے ہدایت ہے، اور ہدی للناس بھی ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن خاص طور پہ جو مومن ہیں اور ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں ان کے لیے حقیقی ایمان کی طرف توجہ کرنے کے لیے بھی یہ اس کی ہدایت موجود ہے۔ یہ سورہ روم جب نازل ہوئی سامعین اکرام، تھوڑا سا اس کا پس منظر جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں اس سورت کے نزول کا، اور وہ یہ ہے کہ روم والے عیسائی تھے، اور آپ کو معلوم ہے یہودی، عیسائی اور مشرکین، اور پھر مشرکین کے جو ساتھی تھے، اس میں 2 طاقتوں کا تذکرہ ہے سامعین کرام، یعنی ان آیات میں۔ ایک تو روم والوں کا نام لیا گیا ہے، دوسرے جو ان کے بالمقابل تھے وہ تھے ایرانی جو تھے اس وقت مجوسی تھے، مجوس، آتش پرست، اور آتش پرست اور ان مشرکوں کا عقیدہ تقریباً ملتا جلتا تھا، کیونکہ یہ یعنی بتوں کو ہی پوجتے تھے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، لیکن یہ ہے کہ وہ مشرکین اور آتش پرست تقریباً عقیدے میں ایک سے تھے، وہ آگ کی پرستش کرتے تھے۔ تو یہ دونوں بڑی طاقتیں تھیں اپنے وقت کی، قیصر روم اور ایران والے۔ بہرحال ان تفصیل تو ذرا زیادہ ہے یعنی تاریخی طور پہ، اور آپ کو کتابوں میں مل بھی جائے گی، لیکن میں اختصار سے کام لے رہا ہوں تاکہ وقت یہ تاریخی تفصیلوں میں ضائع نہ ہو جائے۔ بہرحال اس سے ہم نے صرف دیکھیں، جو میں مضمون بیان کر رہا ہوں اس سے مقصد ہمارا عبرت لینا ہے۔ ایک بڑی طاقت نے دوسری بڑی طاقت کو شکست دے دی، یعنی روم والوں کو۔ روم کی حکومت بھی کافی پھیلی ہوئی تھی، عیسائی، لیکن کچھ وجوہات کی بنا وہ مغلوب ہو گئے، اور بہت ہی زیادہ مغلوب ہو گئے، اتنے مغلوب ہو گئے کہ دوبارہ ان کے سر اٹھانے کا کوئی امکان نہ رہا اس وقت جب انہوں نے شکست کھائی۔ تو
ایرانی جو تھے وہ آتش پرست تھے۔ یہاں مکے میں جب یہ خبر پہنچی تو مشرکین جو تھے وہ خوش تھے، یعنی وہ اپنے ہم خیال لوگوں کی فتح پر خوش تھے، اور یہ بحث ہو رہی تھی۔ مشرکین کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا مسلمانوں سے کہ دیکھو وہ بھی توحید پرست لوگ ہیں، توحید رسالت اور آخرت کو مانتے ہیں، اور انہوں نے شکست کھائی، ہم بھی تمہیں بالکل ختم کر دیں گے۔ تو یہ ایک بحث تھی۔ لیکن سورہ روم یعنی پھر ان حالات میں یہ سورہ روم نازل ہوئی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے روم کی شکست کا تذکرہ تو کیا، لیکن یہ بھی کہہ دیا کہ جلد ہی یہ دوبارہ فتح کر لیں گے، اپنے دشمن کو مغلوب کر لیں گے اور ان پہ غالب آ جائیں گے، یعنی ایرانیوں کو، آتش پرستوں کو یہ شکست فاس دے دیں گے۔ اور ان آیات میں یہ بھی مضمون ہے، مدت کا بھی تعین ہے، بضع سنین فی بضع سنین، بضع کہتے ہیں عربی میں 10 سے کم سالوں کو، یعنی 10 سالوں کے اندر اندر یا 9 سالوں کے اندر اندر، تو یہ دوبارہ غالب ہو جائیں گے۔ یعنی اسی وقت تقریباً جس وقت یہ 7 نبی میں، اس وقت انہوں نے شکست کھائی تھی اور بری طرح شکست کھا لی تھی، تتر بتر ہو گئی تھی حکومت، ایرانی جو ہے غالب آ گئے تھے۔ تو ایک تو یہ اس میں پیشن گوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ مغلوب تو ہو گئے لیکن جلدی وہ غالب آ جائیں گے۔ لیکن ایک پیش گوئی اس میں اور بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اس دن خوش ہوں گے مومن بھی، یعنی مسلمانوں کو ایک دوسری خوشی بھی ملے گی، وہ خوشی بھی ملے گی وَيَوْمَئِذٍ، اور اس دن يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، خوش ہوں گے مومن، اللہ کی امداد سے امداد کرتا ہے جسے چاہتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ، اور وہ غالب، غالب مطلب بے مثل غالب، اس کا کوئی مثل نہیں، الرحیم مہربان ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ بہرحال یعنی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یعنی اس میں ایک ضمنی طور پہ واقعہ ہے، تبرک کے طور پہ وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب ایرانی غالب آ گئے، رومی مغلوب ہو گئے، اور پھر یہ آیات نازل ہوئیں، تو اس وقت کوئی امکان نہیں تھا۔ تو ابی ابن خلف ہے غالباً، انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے شرط بدی، شرط لگائی کہ بھئی یہ جو ہے، حضرت ابو بکر نے ان سے کہا، ابی ابن خلف سے، یا امیہ تھے یا ابی تھے، بہرحال تو ان سے یہ شرط لگائی کہ بھئی یہ 3 سالوں کے اندر اندر یہ دوبارہ مغلوب ہو جائیں گے ایرانی، اور روم والے ان کو شکست دے دیں گے اور روم والے غالب آ جائیں گے۔ 10 اونٹوں کی انہوں نے شرط لگائی کہ 3 سال کے اندر اندر اگر غالب نہ آئے تو میں تمہیں دوں گا، اور غالب ہو گئے تو تم مجھے دو گے 10 اونٹ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق نے تذکرہ کیا اور کہا کہ میں نے تو ایسا کر لیا ہے، اس وقت شرط حرام نہیں تھی۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ابوبکر دیکھو، بدعہ جو ہیں وہ ہماری زبان میں 10 سے کم سالوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تم نے 3 سال کی شرط لگائی ہے، اس کو تبدیل کر دو، اور 10 سال کے اندر اندر تم یہ میعاد رکھو، اور اونٹ جو ہیں 10 کی بجائے 100 کر دو۔ تو وہ دوبارہ گئے کہ بھئی ہماری تمہاری شرط میں تھوڑا سا ترمیم ہے کہ اونٹ جو ہے 10 کی بجائے 100، تم جیت گئے تو میں تمہیں دوں گا، میں جیت گیا شرط تو تم مجھے دو گے، اور میعاد جو ہے وہ 10 سال کے عرصے میں۔ تو اس وقت چونکہ کوئی امکان نہیں تھا کہ روم والے دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے ایرانیوں کو شکست دے دیں گے، لہٰذا اس نے قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے، تم جس طرح کہتے ہو اسی طرح ہوگا،
10 کی بجائے 100 اونٹ اور 3 کی بجائے 10 سال کے اندر اندر. تو بہرحال وہ 10 سال جو ہیں وہ پورے ہوئے. پھر ہجرت کے بعد، ہجرت یعنی 6 سال یہ اور 2 سال جو ہے ہجرت کے. جنگ بدر کا جس دن تھا تو اس دنوں یہ خبر آئی یعنی کہ انہوں نے ایرانیوں نے شکست کھا لی ہے روم والوں سے اور روم والے غالب آ گئے. بہرحال تو پھر یہ ہے کہ وہ شرط کے مطابق وہ اونٹ لائے بھی گئے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے تم لے تو آئے ہو لیکن اس کو صدقہ کر دو. وہ صدقہ کر دیے گئے. بہرحال یہ ایک واقعہ ہے صاحب نکلا. اب اس میں دیکھیں ایک بات جو ہے اس میں بہت سا یعنی مضمون ہے. تھوڑا سا اگر آپ توجہ سے سنیں، اگر کوئی آپ کام کر رہے ہیں کسی اور کام میں مشغول ہیں تو یا تو اس درس کو بند کر دیں یا وہ اس کام کو چھوڑ دیں، یعنی توجہ سے سنیں. تو ہوا یہ تھا کہ دیکھیں ان آیات میں اس صورت میں بہت گہرے مضامین ہیں اور بہت بنیادی مضامین ہیں. ظاہر ہے میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ مکے کے تمام مضامین جو ہیں وہ بنیادی باتوں پہ مشتمل ہیں، توحید رسالت اور آخرت. تو دیکھیں حقیقت اس کائنات کی ایک ہی حقیقت ہے، واحد حقیقت ہے. کون؟ اللہ. اللہ تعالی واحد حقیقت ہے، باقی تو اس کی ارادہ ہے. یعنی جو بھی ہم مخلوق ہیں، میں آپ جو بھی ہیں، وہ اس کا ارادہ ہے. اللہ نے چاہا تو ایسا ہو گیا. اور لیکن حقیقت ازلی جو ہے، ازلی اور ابدی ایک ہی حقیقت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ تعالیٰ مختار کل ہے، تمام اختیار اللہ کے پاس ہے. یعنی یہ اس صورت کا میں آپ کو تمہیدی مضامین بیان کر رہا ہوں. تمام طاقت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور وہ غالب ہے. یعنی اب بھی وہ غالب ہے اور ایسا غالب بے مثل غالب، جو چاہے کر لے، جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، کر دیتا ہے. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. یا سورہ یوسف میں وہ ہے نا کہ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. سورہ یوسف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اس بات کو جانتے نہیں ہیں، یعنی ادراک نہیں رکھتے اس بات کا. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر ہم نہیں جانتے تو تاریخ سے تو ہم کچھ سبق سیکھ سکتے ہیں نا، یا قرآن میں جو واقعات ہیں، جو تاریخی واقعات ہیں، اس سے تو ہمیں سبق مل سکتا ہے نا. ٹھیک ہے اگر ہمارا ذہن اتنا کام نہیں کرتا تو جو بھی ہے یعنی جو واقعات ہیں اس سے تو سبق حاصل کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو یوسف علیہ السلام کا بتاؤں، مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. یہ تو تاریخی واقعات ہیں. اب دیکھیں جہاں تک یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ مصر کا بادشاہ بنا دیا جائے حضرت یوسف علیہ السلام کو اور ان کو وہاں پیغمبری بھی دے دی جائے. تو سب سے پہلے تو انہوں نے خواب دیکھا اور جو انہوں نے اپنے والد سے بیان کیا، انی رأیت فی المنام، نہیں وہ یا ابت انی رأیت ان 11 کوكبا والشمس والقمر لی ساجدین او کما قال، کہ میں دیکھتا ہوں ابا، میں یہ دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج میرے سامنے سجدہ کر رہے. تو یعقوب علیہ السلام تو سمجھ گئے کہ بیٹا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو مرتبہ دے گا، لیکن انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. بہرحال
تو دیکھیں مصر یہ تھے فلسطین میں، اور مصر دور تھا، لیکن اور مصر میں ایک بادشاہت تھی، آپ کو معلوم ہے سامنے کا مضبوط بادشاہت تھی، اور لیکن موسیٰ علیہ السلام یعنی ایک نامعلوم آدمی تھے اس وقت مصر والوں کے لیے، ان کو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں ان کو مصر کا بادشاہ بنا دوں۔ تو اب دیکھیں کیا ہوا، کس طریقے سے وہ حالات و واقعات ظہور پذیر ہوئے، اور آخر کار یہ ہے عزیز مصر نے کہا انک لدینا مکین امین، آج بس یہ یعنی بادشاہی تمہارے حوالے ہے، تم انتظام کرو۔ وہ تفصیلات ہیں سورہ یوسف میں موجود ہیں، لیکن ہوا کیا تھا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے چاہا کیا تھا کہ اس کو ہٹا دو، اس کو مار دو، اقتلوہ او اطرحوہ فی ارضہ، بہرحال وہ آیت مجھے پوری یاد نہیں ہے اس وقت۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے چاہا کہ یوسف نہ ہو، یخلو لکم وجہ ابیکم، یہ نہ ہو، اور تاکہ باپ کا رخ جو ہے تمہاری طرف ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نہ ہونے کے چاہنے سے ان کا ہونا نکال دیا اور ان کو تخت مصر پہ بٹھا دیا۔ یہ میں زیادہ تفصیل نہیں کر رہا، لیکن آپ یہ دیکھیں تاریخ و واقعات۔ اب یہ سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا، لیکن پھر تعبیر کے جو مراحل تھے وہ آپ کو معلوم ہے سامنے کرام، آپ نے پڑھے ہوں گے۔ تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کہ ہم نے چاہا کہ ہم جن لوگوں کو کمزور کر دیا گیا ہے یا سمجھا گیا ہے ان پہ ہم احسان کریں اور ان کو زمین کا وارث بنا دیں۔ تو یہ بنی اسرائیل کی جو تاریخ شروع ہوئی ہے وہ تو یہیں سے شروع ہوئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، وہ ان کے صاحب شریعت پیغمبر تھے، تو پھر وہ آپ دیکھیں کہ فرعون نے وہ جو حکم جاری کیا تھا، لڑکوں کو قتل کرتا تھا وہ بنی اسرائیل کے، تو وہ وجہ بن گیا، وہ ان کا قتل کا حکم جو ہے فرعون کا، وہ وجہ بن گیا کہ یعنی موسیٰ علیہ السلام جب بچے تھے تو فرعون کے گھر میں لے آئے گئے، وہ حکم نہ آتا تو فرعون کے گھر میں تو نہ آتے۔ بہرحال وہ ساری پھر آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کی جو چاہت ہے، واللہ غالب علی امرہ، پھر آپ نے دیکھا کہ فرعون غرق ہو گیا اور بنی اسرائیل جو تھے وہ آزاد ہو گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو چاہت ہے، ان اللہ واللہ غالب علی امرہ، اس طرح کی بہت سی آیتیں ہیں صاحب اکرام، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یعنی واحد طاقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور باطنی ایک طاقت ہے۔ یعنی اس مضمون میں آپ کے سامنے یہ آیت، جو آیت میں نے نہیں پڑھی ہے وہ بھی میں بیان کر دوں، کیونکہ وہ سارا اس مضمون کا جو ہے وہ تتمہ ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات، آیت نمبر 7 کو دیکھیں ذرا، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، کہ یہ لوگ دنیا کے ظاہر کو تو جانتے ہیں، دنیاوی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں، لیکن اس کے باطن سے غافل ہیں، ان کے باطن سے غافل ہیں۔ ظاہر کو دیکھتے ہیں، باطن کو نہیں، یعنی اللہ کے ارادوں کو نہیں دیکھ سکتے، اللہ تعالیٰ کی طاقت ان کے سامنے نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طاقت ان کے سامنے ہوتی تو یہ اللہ کے سامنے سر جھکا دیتے۔ ظاہر کے پیچھے تو باطن ہے، ہر ظاہر کے پیچھے ایک باطن ہوتا ہے سامنے کرام، ہر شے کی ایک حقیقت ہے، ہر ظاہر کا ایک باطن ہے۔
تو یہ ظاہر کو دیکھتے ہیں، باطن سے غافل ہیں، تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ تو اس کے یعنی اس بات کو کہ بھئی تم اصل باطنی طاقت کو دیکھو، یہ اس واقعے میں بات یہ ہے کہ تم باطنی طاقت کو دیکھو کہ باطن میں کون سی طاقت ہے جو کسی کو شکست دلوا رہی ہے اور کسی کو فتح دلوا رہی ہے، یا دوبارہ کسی کو مغلوب کو فاتح بنا دیتی ہے اور فاتح کو پھر مغلوب کر دیتی ہے۔ یہ وہ کون سی طاقت ہے؟ وہ یعنی یہ اللہ تعالیٰ ہے۔ یہاں الفاظ استعمال ہوئے سامنے کرام، وَهُوَ الْعَزِيزُ، اللہ تعالیٰ غالب ہے، اور اس میں اور غالب کیسے؟ بے مثل غالب ہے، اس کا کوئی مثل نہیں۔ پھر ان آیات جو میں نے پڑھی ہیں اس میں یہ بھی بات ہے کہ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ، اللہ کے لیے حکم، انتظام اور حکم اللہ ہی کا ہے، اس سے پہلے بھی اگر رومی شکست کھا گئے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اگر رومی غالب ہو گئے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ للہ الامر من قبل، یعنی تمام حالات جو ہیں اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں۔ باطنی طاقت کو دیکھو، باطنی طاقت کو محسوس کرو، اور باطنی طاقت جو کہ اللہ تعالیٰ کی ہے اس کے سامنے سر جھکا دو، ظاہری حالات کو نہ دیکھو، ظاہری حالات سے پریشان یا خوش نہ ہو، نہ اس پر اتراؤ، نہ ہو تو مایوس نہ ہو۔ اصل طاقت تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ للہ الامر من قبل ومن بعد۔ تو اس میں سامعین کرام ایک تو یعنی مسلمانوں کے لیے بھی ہدایت ہے، یعنی اس وقت شان نزول کے حساب سے مسلمان اس وقت کفار کے ظلم و ستم کا شکار تھے، مختلف قسم کی سختیاں تھیں، تکالیف تھیں، ہجرت حبشہ ہو چکی تھی، اور دین بچانے کے لیے وہ لوگ اپنا گھر بار، مال، کاروبار، اولاد، باپ سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ مختلف قسم کے لوگ تھے، کچھ والدین تھے اور کچھ اولاد تھی، خیر نوجوان یا بڑے وغیرہ جو بھی تھے۔ تو اس وقت یعنی یہ اس وقت کے حالات میں یہ صورت نازل ہو رہی ہے، اور مسلمانوں کے لیے اس میں ایک گنا تسلی ہے کہ تمہاری خوشیوں کے دن آنے والے ہیں، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ کی امداد اور اللہ تعالیٰ کی نصرت ملنے والی ہے۔ وہ کن الفاظ میں؟ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ، اس دن خوش ہوں گے مومن اللہ کی امداد سے۔ تو ظاہر ہے کہ اچھا، اور پھر اس میں مشرکوں کے لیے ایک تنبیہ ہے کہ دیکھو تم خوشیاں مت مناؤ، ایران والے اگر فاتح بن گئے ہیں اور جو تمہارے ہم مشرب ہیں، مشرک ہیں، لیکن یہ جلدی شکست کھا جائیں گے، اور یہ میرا فیصلہ ہے، اور یہ بھی میرا فیصلہ تھا، وہ بھی میرا فیصلہ ہوگا۔ بضع سنین، 10 سالوں کے اندر اندر جو ہے وہ شکست کھا جائیں گے رومی، اور اس دن جو ہے یعنی اس میں بین السطور یہ مضمون ہے کہ کافرو تم بھی شکست کھاؤ گے، ایرانی بھی مغلوب ہو جائیں گے اور تم بھی شکست کھاؤ گے بدر کے میدان میں۔ تفصیل آئے گی ساتھ ساتھ۔ بہرحال تو یہ اچھا، اب اس میں دیکھیں یہ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اب یہ ایک ایسا مضمون ہے سامعین کرام جو اس وقت تو میں نہیں ادا کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ آئندہ درس میں ضرور اس کے بارے میں بات ہوگی۔ ابھی میں تبرک کے لیے چند آیات پڑھتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم فی ادنى الارض
وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وعد اللَّهِ لا يخلف اللَّهُ وعده وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ سامعین کرام، اب ترجمہ خیر پھر انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھ لیں گے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful. الف لام میم۔ Aleph, Lam, Mim. غلبت الروم The Romans have been defeated. في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون In a nearby territory, but following their defeat, they will be victorious. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. In a few years, the matter is up to God in the past and in the future. On that day, the believers will rejoice. بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. In God's support, He supports whomever He wills. He is the Almighty, the Merciful. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. The promise of God. God never breaks His promise, but most people do not know. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔